الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم گردانوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے گردانوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے۔ ایک مرتبہ محمد کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا برائے احسان اور کرم ہے، آج 19 دسمبر عیسوی 2024 سورت شہر ہری پورہ علاقہ گنبد والی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مالک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اللہ توفیق دیتا ہے ایسی مجالس میں بیٹھنے کی، ایسی مجالس منعقد کرنے کی۔ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں اپنے گھر میں بلایا، مرنے کے بعد بھی اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ جیسے آج اللہ نے یہاں ساتھ میں ملا دیا، اللہ جنت میں بھی ایسی ملاقات مقدر فرمائے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ احمد علی لاہوری۔ کیا نام ہے؟ احمد علی۔ آپ درس قرآن بھی کرتے تھے اور آپ ذکر کی مجلس بھی کرتے تھے۔ یہ مجالس اللہ کی بارگاہ میں کتنی قیمتی ہے۔ آپ کے ایک بیٹے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کی داہنی طرف خیمے لگے ہیں
ان خیموں میں سفید کپڑوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھا تو بائیں طرف بھی خیمے لگے ہیں اور سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ان خیموں میں بیٹھے ہیں۔ میں حیران تھا کہ درمیان میں نبی علیہ السلام ہے، ادھر بھی سفید خیمے، لوگ سفید کپڑوں میں، ادھر بھی سفید خیمے، لوگ سفید کپڑوں میں۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ بیٹے، تیرے والد جو درس قرآن کی مجلس کرتے ہیں، تو یہ جو داہنی طرف دیکھ رہا ہے، ان خیموں میں وہ سارے لوگ ہیں جو تیرے والد کے درس قرآن میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور بیٹا، یہ بائیں طرف تو جو دیکھ رہا ہے خیموں میں کہ سفید کپڑے پہن کر لوگ بیٹھے ہیں ان خیموں میں، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے والد کی ذکر کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ مجالس بڑی قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی مجالس منعقد کرنے کی بھی اور ان مجلسوں میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور بات بھی کہوں، حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، اتنا اونچا مقام جو اللہ نے دیا، رمضان کا مہینہ، 27 رمضان، جمعہ کا دن، سر سجدے میں، کتنی فضیلتیں ہیں؟ بولو، رمضان کا مہینہ، 27 رمضان، جمعہ کا دن اور سر سجدے، اور موت کا فرشتہ آ رہا ہے کہ چلو تمہیں تمہارا رب یاد کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وقت پر ایسی مبارک موت نصیب فرمائے۔ اتنا اونچا جو مقام ملا، مشائخ لکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی بنیادی بات، آپ نے زندگی میں کبھی نان مسلم نہیں، آپ نے زندگی میں کبھی کسی بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ بھی نہیں کھایا۔ نان مسلم نہیں، کس کے ہاتھ کا؟ بولو، آپ تو کیسے بولیں گے؟ ہمارے یہاں تو روزانہ اس پہ چرچا ہوتی ہے نہیں کہ یہ نیا ہوٹل کھلا، وہ نیا ہوٹل کھلا، یہ توے کا بہت اچھا، وہ توے کا بہت اچھا۔ آج تو حالات یہ ہے، قاسم بھائی برابر ہے، سعید بھائی، کہ کئی گھروں میں سنیچر کو چولہا نہیں جلتا، آج یہ توا، کل وہ توا۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ توے کے کھانے کھاتے ہیں جو لٹکے رہتے ہیں سڑکوں پہ، ہوتا نا دھاگوں میں لٹکاتے نا، کبھی چکن، کبھی ٹانگ، کبھی کچھ، اس پر تمام آنے جانے والوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ کئی لوگ للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کئی بیچارے محتاج کھانا چاہتے نہیں کھا سکتے، وہ بھی دیکھ رہے، اور کئی ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں نہ نماز ہے، نہ ایمان ہے، اور نحوست والی نگاہ ہے وہ بھی اس پہ پڑتی ہے۔ اب وہی کھانے جب ہمارے پیٹ میں جائیں گے تو نورانیت، روحانیت کہاں سے لائیں گے؟ گھروں میں پکاؤ، عمدہ سے عمدہ پکاؤ، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں مومنہ ہوتی ہے، اکثر مائیں بہنیں نمازی ہوتی ہے، اکثر مائیں بہنیں وضو کے ساتھ پکاتی ہے۔ بلکہ ایک اور نسخہ بھی دیتا چلوں، اگر کوئی ماں یہ چاہے کہ اس کے کھانے میں برکت آوے، لذت آئے، تو درود شریف پڑھے اور پھونک دے، ان کھانوں میں اللہ لذت اور برکت پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ بہت ضرورت ہے۔
کہ کیا پیٹ میں جاتا ہے اس پہ توجہ دیں. اس لیے بہت آسان جو مولانا سیر محمد صاحب نے کہا کہ مسلمان کی ہوٹل ہے تو وہاں یہ مت پوچھو کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہی ہے نا. مسلمان کا ہوٹل ہے تو وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام. اور نان مسلم کا ہوٹل ہے, نان مسلم کا ڈھابا ہے, نان مسلم کا توا ہے تو وہاں غلطی سے بھی کھانا نہیں. میں یہ ہائی وے پٹی پر ایک ہوٹل, نام نہیں لیتا, جب وہ نیا نیا بنا تو لوگ بہت جاتے تھے. سورت والے تو ماشاءاللہ مشہور ہے, ان کو بس پتہ چلنا چاہیے کہ کس کونے میں ہے, وہ کونا بھی تلاش کر لیتے. واللہ مجھے بھروچ میں آج تک نہیں پتا کہ کہاں کون سے کھانے اچھے ملتے ہیں, لیکن سورت کے ساتھی مجھے آ کر کہتے ہیں وہ تمہارا અહીંયા તો મળે છે. મને નથી ખબર, અમે કેટલી વાર આવ્યા. یہ ہائی وے کی بات کرتا ہوں. ایک ہوٹل نیا نیا بنا, بہت نام تھا اس کا. 3 پارٹنر تھے, ایک مسلم 2 نان مسلم. نان مسلم یہ کاتھیاواری بولتے نا, 2, ایک مسلم. میں صرف آپ کی عبرت کے لیے کہتا ہوں کہ ہوٹل کے کھانوں کا کیا حال ہے. اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو آپ بھی جہاں سے چکن لیتے ہیں, مرغی, جس سے کبھی اس کے پاس جا کے کھڑے رہنا, اس کو بولنا کہ 5 مرغیاں ذبح کر کے دے. جہاں سے لیتے اس کو بھی جا کر, اس کے منہ میں ماوا ہوتا ہے, منہ سارا بھرا ہے, وہ بسم اللہ اللہ اکبر برابر بولتا بھی نہیں اور چلایا ہی جا رہا ہے, چلایا ہی جا رہا ہے. تو یہ حلال کہاں ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جب ذبیحہ حلال نہیں ہو رہا ہے تو یہ مرغی آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے, کہاں سے نورانیت آئے گی, کہاں سے روحانیت آئے گی؟ میں نے بھی بہت نام سنا تھا اور بالکل میرے راستے پر تھی. تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ تھوڑا دیکھ لو, بہت بہترین انداز میں بنائی ہے. تو میں دیکھنے گیا تو وہاں ایک واچ مین, گیٹ کیپر, وہ مسلم تھا. وہ میرا جان پہچان والا, وہ مجھے دیکھ کر ایک دم دوڑ کے آیا, حضرت آپ. میں اس کو دیکھ رہا ہوں, تو یہاں, تو مدرسے میں تھا. وہ ایک مدرسے میں تھا واچ مین. تو میں نے تو جنت میں سے ادھر جہنم میں کہاں آ گیا؟ چونکہ مدرسے میں 24 گھنٹے قال اللہ و قال الرسول ہے. مدرسے میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتا ہے, دین کی باتیں ہوتی ہے, اور یہاں 24 گھنٹے آنکھیں خراب ہوتی ہیں, بدنگاہی کا مرض پیدا ہوتا ہے, آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گنہگار ہو جاتا ہے. میں نے تو جنت سے جہنم میں, تو مجھے کہنے لگا جنت والوں نے نکال دیا. جنت والوں نے تھوڑا, تو نے کوئی شرارت کی ہوگی تو کہا ہاں تھوڑا کچھ مسئلہ ہو رہا تھا, خیر جانے دے. تو میں نے کہا کہ بہت نام سنا تھا, کہاں عبادت خانہ بھی بہت اچھا ہے, میں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں. اور پورا اس نے مجھے گھما دیا اور گھما کر کہنے لگا کہ مولانا અહીંયા ખાવાનું હોતા, અહીંયા ખાવા کیوں؟ کیونکہ 2 نان مسلم پارٹنر ہے کاٹھیاواری. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے, صبح میں جب چکن آتا ہے گوشت ان کا, تو یہ جو نان مسلم پارٹنر ان کے جو بنانے والے غیر, وہ صبح ہی جیسے ہی گوشت آتا ہے اس میں پیشاب کے چھینٹے ڈال دیتے ہیں, گائے کے پیشاب کے چھینٹے ڈال. کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا. اب آپ کہاں کہاں تحقیق کرنے جائیں گے؟ بہت ضرورت ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی.
آدمی جو شکایت کرتا نا کہ نماز میں سستی آتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جب ایسی چیزیں جائے گی تو پھر میرے بھائیوں ظاہر بات ہے کہ نماز کا سکون ختم ہو جائے۔ پہلی چیز بنیادی غذا پہ دھیان دو۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں اپنے مقدس نبیوں کی جماعت کو خطاب فرماتے ہیں، اے نبیوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پروردگار عالم نبیوں کو خطاب فرماتے ہیں، نبیوں کی جماعت پاکیزہ عمدہ غذائیں کھاؤ۔ کیسی غذا کھاؤ؟ پاکیزہ عمدہ، جو حرام تو بہت دور، شعبے والی بھی نہ ہو۔ کیسی نہ ہو؟ شعبے والی بھی نہ ہو، پاکیزہ۔ اور قرآن کی ترتیب دیکھیں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو اس کو ساتھ میں لائے کہ پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا دار و مدار ہی پاکیزہ غذا ہے۔ کیسی غذا ہے؟ بولو، پاکیزہ۔ کیسی غذا ہے؟ پاکیزہ۔ ڈنڈی مار کے جو غذا آئے وہ پاکیزگی پیدا کر سکتی؟ بولو۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، سفیان ثوری۔ کیا نام ہے؟ سفیان ثوری۔ کسی نے حضرت کو مسئلہ پوچھا، کہا حضرت صف اول میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا مسئلہ پوچھا؟ صف اول میں۔ اب جواب کیا دے رہے ہیں وہ دیکھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کو جیسے پوچھا کہ صف اول میں نماز پڑھنا کیسا، تو آپ فرماتے میرے بھائی، جب تو کھانے بیٹھے اور لقمہ اٹھائے تو اس وقت دیکھ لینا کہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ صف اول کی نماز۔ اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ جب تو کھانے بیٹھے لقمہ اٹھائے تو یہ دیکھنا کہ حلال ہے کہ حرام۔ تو وہ حیران ہے، حضرت میں تو صف اول کا پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی، لقمہ تیرا حلال ہے، اب کہیں بھی نماز پڑھ لے اللہ اجر دے گا، اور لقمہ ہی تیرا حرام ہے تو صف اول میں بھی قبول نہیں ہے۔ صف اول میں بھی بولو قبول۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت حبیب ابن اسلم راعی۔ ایک تو وہ ہے حبیب عجمی، یہ دوسرے ہیں حبیب ابن اسلم راعی رحمت اللہ علیہ، صاحب کشف و کرامات بزرگ ہے۔ داتا گنج رحمت اللہ کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، بڑی ذکیم کتاب ہے مولانا، کشف المحجوب۔ مجھے یاد ہے پڑھنے کے زمانے میں مجھے حضرت نے کتاب دی تھی، کشف المحجوب، اتنی بڑی کتاب ہے۔ داتا گنج رحمت اللہ، داتا گنج ہجوری جو لاہور میں ان کا مزار ہے، اور 8ویں پشت ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، خاندانی سید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھے بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خلافت کا سلسلہ چلا تو اسی چشتیہ سلسلے میں آتے ہیں۔ داتا گنج 8ویں پشت حضرت علی سے مل جاتی ہے۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، بڑی جامع بہترین کتاب۔ آپ لکھتے ہیں کہ حبیب ابن اسلم راعی
بکریوں کا ریور پالتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس سے جو کچھ مل جاتا پیٹ پالتے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ جنگل میں رہتے تھے، دریائے فرات کے کنارے ایک طرف ایک جگہ آپ کی تہ تھی، بس وہیں بکریاں چرتی تھی، پانی پیتی تھی، اور وہیں ایک طرف رہتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ادھر سے، تو میں حیران ہوں کہ بکریاں چل رہی ہے، بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، اور میں نے حبیب ابن اسلم راعی کو دیکھا تو وہ تو نماز میں، کس میں تھے بولو؟ بکریاں چل رہی ہے اور بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے۔ کبھی آپ اپنی مرغی کے بچے کو بلی کے سامنے چھوڑ کے دیکھنا، پتہ چلے گا کیا بنتا ہے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ غلطی سے اگر کوئی کھانے کی چیز باہر رہ گئی تو جناب بلی فوراً آ کے خبر لیتی، یعنی بلی بھی ہمارے کنٹرول میں، اور یہاں بھیڑیا کنٹرول میں ہے، اور بھیڑیا بکریوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ تو کس میں ہے؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے عجیب بات ہے، بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرے۔ کوئی پہنچا ہوا شخص ہے تو رک گئے، ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام کیا۔ حبیب ابن اسلم نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا حضرت آپ کی زیارت کرنے۔ کہا جزاک اللہ۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو صرف کس لیے آتے ہیں؟ زیارت کے لیے، ملنے کے لیے، صرف زیارت۔ کہا جزاک اللہ، شکریہ۔ کہا حضرت ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ یہ کیا بات ہے؟ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، اور بھیڑیا بکریوں سے اتنا مل گیا، یعنی اتنی دلجوئی، اتنی محبت۔ تو ایک جملے میں مختصر جواب کہ جس کی بکریاں ہیں اس کو اللہ سے دلی تعلق ہو گیا۔ ارے سن رہے ہو؟ جس کی بکریاں ہیں اس کو کس سے دلی تعلق ہو گیا؟ تو اس نے کرم کر دیا کہ بھیڑیے اور بکریوں کا دلی تعلق بنا دیا۔ دلی، ارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اٹھ رہے تھے، اٹھتے اٹھتے کہہ رہے حضرت کوئی نصیحت کر دو۔ کیا کہہ رہے؟ کوئی نصیحت کر۔ تو کتنی جامع نصیحت! کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ اے دوست، لا تجعل قلبک ضدوق الحرص وبطنک وعاء الحرام۔ اے میرے دوست، اگر نصیحت چاہتا ہے تو نصیحت یہ ہے کہ تیرے دل کو لالچ کی کوٹھڑی نہ بنانا، اور تیرے پیٹ کو حرام کی گٹھڑی نہ بنانا۔ کتنی چیزیں بتلائیے؟ ایک لالچ، ایک نہیں، اس لالچ نے تباہ کیا ہے کہ نہیں؟ ایک لالچ سے بچنا، اور دوسرا کس سے بچنا؟ حرام، کہ تیرا پیٹ حرام کی گٹھڑی نہ بن جائے۔ حرام کی گٹھڑی۔ آج بہت ضرورت ہے غذا پہ توجہ دیں، نماز کو نماز بناؤ، دعا کو دعا بناؤ، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کر کے دعا کراؤں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کی روح بیان کی، پہلے وہ سنو۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ پروردگار عالم فرماتے بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن صورت والوں ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور رات کو ننگی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا نماز جو اللہ کو چاہیے وہ نماز ابھی ہماری بولو بنی نہیں، محنت کی ضرورت ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کا دور ہے، اور اس زمانے میں ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے، شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ والا کہہ رہا ہے، جس دور پہ نازاتی دنیا اب وہ زمانہ بول گئے، جس دور پہ نازاتی دنیا اب وہ زمانہ بول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ملا جیون دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ میں خطاب کرتے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، شاہ جہاں بادشاہ قلعے کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کتنے وقت کی؟ ارے پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ۔ کوشش کرو مسلمانوں، کوشش کرو کہ گھر میں کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو، چاہے بچے ہو بچیاں ہو، سب کو نمازی بناؤ۔ ارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ قلعے کی مسجد میں بادشاہ ہے، شاہ جہاں تو جانتے ہیں جس نے یہ مسجد بنائی ہماری ہے،
کون شاہجہاں؟ جس نے جانتے بھی ہیں قیوم بھائی بنانے والے، جس نے تاج محل بنایا ہے ممتاز کی یاد میں، وہ شاہجہاں 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، قلعے کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ مسجد میں جاتا ہے تاکہ جمعہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کی فضیلت نصیب ہو۔ جمعہ وہاں پڑھتا ہے۔ آج جمعے میں آیا، جب اللہ جیون کا مکان پڑوس میں تھا تو پیچھے محراب میں جو دروازہ رکھتا ہے امام کے لیے، وہ دروازے سے آئے اور منبر پر گئے بیان دینے۔ شاہجہاں اپنے درباریوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ اور اس کے درباری ریشم کا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ کیا پہنتے تھے؟ ریشم، اور ریشم جائز نہیں ہے، ریشم پہنتے تھے۔ اب ملا جیون آئے، منبر پر کھڑے ہوئے، بیان شروع کیا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، ملا جی، تو آپ رک گئے۔ کہا بولے کیا بات ہے؟ کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بتلائیے کہ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا، وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ اس کے درباری پہن کے بیٹھے اور ہر جمعہ کو آتے۔ کہا رکو، گھر جا کے آتا ہوں۔ تو نیچے اترے، گھر گئے اور گھر والوں کو سمجھایا اور وصیت کر دی۔ گویا آپ نے طے کر لیا کہ مسئلہ بتلانا ہے چاہے جان جائے، اور یقین تھا کہ جان جانے والی ہے، جان جائے۔ تو گھر والوں کو سمجھا دیا کہ میرے بعد یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کرے گا، کوئی بات۔ اب آئے، کھڑے ہوئے، بھئی وہ کون تھا؟ پوچھو کیا مسئلہ؟ تو وہ بندہ کھڑا ہوا، کہا ملا جی یہ بتلائیے مردوں کے لیے ریشم پہننا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ حرام۔ اچھا، اتنے پہ بات ہو گئی، آگے کے جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایمانی غیرت آپ کی اور جوش میں آئی تو آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ریشم کو حلال سمجھتے ہوئے پہنے تو اسلامی رعایت میں واجب القتل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کیا ایمانی غیرت تھی، کیا ایمانی۔ جمعہ ختم ہو گئی، شاہجہاں دربار میں گیا، آگ بگولا، درباریوں کو بلایا، کہا ملا جیون نے آج ہماری عزت نہیں رکھی، ملا جیون نے ہمیں مسجد میں ذلیل کر دیا، جاؤ جلدی سے ملا جیون کو پکڑ کے لاؤ، جہاں ہے جس حالت میں ہے پکڑ کے لاؤ اور اسی وقت ملا جیون کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ اب ادھر اورنگزیب رحمت اللہ جو شاہجہاں کے بادشاہ تھے، بیٹے بھی تھے، ملا جیون کے شاگرد تھے، ملا جیون کے پاس حافظ بنے تھے، عالم بنے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی اپنے بچوں کو حافظ بناتے تھے، عالم بناتے تھے۔ ارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اورنگزیب کو پتہ چلا کہ ابا نے اعلان کر دیا کہ ملا جیون کو پکڑ کے لاؤ، اور ایک جماعت شہر میں دوڑا دی کہ ملا جیون کے چاہنے والے بغاوت نہ کریں، تو ایک جماعت شہر میں دوڑائی اور ادھر ان کو کہا کہ ملا جیون کو لے کر آؤ۔ تو اورنگزیب دوڑتے دوڑتے آئے، کہا استاد جی ابا نے آپ کو پکڑنے کے لیے دستہ بھیج دیا ہے، آپ چھپ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو قتل کر دے یا پھانسی پر چڑھا دے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تیرے باپ نے مجھے پکڑنے کے لیے بھیجا، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ، میں ابھی وضو بناتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں اور نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں۔ ارے ایسی دعا کروں گا کہ تیرے باپ کی سلطنت ہی ختم ہو جائے۔ تو اب اورنگزیب دوڑے باپ کے پاس، پہلے فکر تھی استاذ کی گردن بچانے کی، اب فکر لے گئی باپ کی سلطنت بچانے کی۔ تو دوڑتے دوڑتے اپنے والد کے پاس گئے، ابا ملا جیون کو پتہ چلا تو وہ تو کہہ رہے میں ابھی نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تیرے باپ کی سلطنت ہی ختم ہو جائے گی، تو آپ جلدی سے جائیں معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دعا کی وجہ سے سلطنت چلی جائے۔ تو شاہجہاں نہ پگڑی باندھ رہا ہے، نہ پیروں میں جوتی پہن رہا ہے، ننگے پیر دوڑے
मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह की खिदमत में आया, कदमों में गिरा, पैर पकड़ लिए, कहा हजरत माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दे, बेअदबी हो गई, आइंदा में गुस्ताखी बेअदबी नहीं करूँगा, लेकिन आप मेरे लिए बद्दुआ न करें। मशाइख लिखते हैं कि शाहजहां जैसा बादशाह सल्तनत का मालिक है, वो क्यों मुल्ला जीवन के कदमों में गिरा? तो मशाइख लिखते हैं उसकी वजह यह है कि शाहजहां को अपनी सल्तनत और अपनी फौज पर जितना भरोसा था उससे कहीं ज्यादा मुल्ला जीवन को अपनी नमाज और अपनी दुआ पर भरोसा था। अपनी नमाज और अपनी दुआ पर भरोसा। और यह कब होता है? जब हम नमाज को नमाज बनाएं, दुआ को दुआ बनाएं। एक और बात कहूं साथ में, जिंदगी में अल्लाह तौफीक दे, उलमा अहलुल्लाह की खिदमत कर लेना। जिंदगी में अल्लाह तौफीक दे, उलमा अहलुल्लाह की खिदमत कर लेना, अच्छी नीयत से उनकी ज़ियारत कर लेना, लेकिन ज़िंदगी में कभी किसी आलिम की, अल्लाह वाले की बेअदबी न करना। इसलिए कि किसी आलिम की हाई या किसी गरीब मजलूम की हाई जब लगती है तो मशाइख लिखते हैं ये आलिम, ये गरीब, ये मजलूम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन उनका अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उनका अल्लाह बोलो सब कुछ कर सकता है। मैं मिसाल के तौर पर एक बात सुनाकर दुआ करा दूं कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह, वो जा रहे रास्ते में, सड़क के किनारे आशिक माशूक बैठे हैं, दो जवान लड़के लड़की बैठे हैं, अपनी बातों में है। बहलोल दाना रहमतुल्लाह को ख्याल नहीं रहा और पैर ऐसा गिरा कि कीचड़ उड़ा और वो बच्ची के रुखसार पे, कपड़ों पे गया। तो उसका जो आशिक था लड़का, उसको गुस्सा आया, वो उठा और बहलोल दाना रहमतुल्लाह को तमाचा मार दिया। बहलोल दाना रहमतुल्लाह कुछ नहीं बोले, अभी 2-3 कदम आगे चले, वो वहां से खड़े हुए, उस बच्ची का पैर फिसला, गिरी और वहीं मर गई। तो वो लड़का दौड़ कर आया, बहलोल दाना रहमतुल्लाह को पकड़ रहा, हजरत ये आपने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तमाचा मारा था, आपने उसकी जान ले ली। आपने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहा फिर किसने किया? तो आपने फरमाया इस बच्ची से तुझे मोहब्बत थी, तो इस बच्ची को तकलीफ हुई तो तूने मुझसे बदला लिया। मुझसे मेरे अल्लाह को मोहब्बत है, जब तूने मुझे तमाचा मारा तो तुझसे मेरे अल्लाह ने बदला ले लिया। किसने बदला ले लिया? अल्लाह। तो हो सके आलिम, अल्लाह वालों की खिदमत करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, उन्हें मोहब्बत से देखो। ज़िंदगी में कभी किसी गरीब की, किसी मजलूम की, किसी आलिम की, किसी अल्लाह वाले की हाई न लें और कोशिश करें मेरे भाइयों कि नमाज को नमाज बनाओ, दुआ को दुआ बनाओ, कुरान की तिलावत में जान पैदा करो। और इन सब को करने के लिए 2 चीज़ें, गुनाहों से बचना। किससे बचना? गुनाह। अरे बचेंगे जो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, गुनाहों से नहीं बचते, तो उनकी मिसाल ऐसी है कि नल जारी है, नीचे मटका रखा है, लेकिन मटके को नीचे से सुराख है, तो अब नल रात भर भी चले, मटके में पानी भरने वाला। तो ये जो मटके को सुराख लगा है गुनाहों का, ये गुनाहों का सुराख तौबा से, इस्तिग़फ़ार से बंद करो। जब ये सुराख बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज असर करेगी, आपका जिक्र असर करेगा, आपकी दुआ असर करेगी, आपको नूरानियत, रूहानियत का एहसास होगा। और इसके लिए लाजमी चीज़ है, खाने से पहले देख लिया करो कि लुक़मा कैसा है। बोलो लुक़मा कैसा? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 1-2 मिसरे पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए।
مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنا تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤں، اس نبی کی سکھاؤں پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل میزان میں، جب تلیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون۔ واقع میں اللہ کے بندو، اے جوانو، اے جوانو، نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہا، نہ ہم بھی رہنے والے ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہونے والی ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا اللہ ترازو رکھے گا اور ہمارے اعمال تولے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ جب تلیں گے عمل میزان میں، جب تلیں گے عمل میزان
تب کھلے گا کہ کھوتا کرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوتا کرا کون ہے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے آج تیری چوکھٹ پر اللہ کیسے کیسے آنسو بہانے والے آئے ہیں، کیسے کیسے تیرے بندے آئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تجھے رونے والے بہت پسند ہیں، تجھے معافیاں مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، اللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں نکلنا قبول فرما، آئندہ جنہوں نے ارادے کیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، یہ خدمت کرنے والے نوجوان علماء، اللہ ان سب کے فکروں کو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کرنا، مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کلام مجید کے صدقے تو پھیلا۔ اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے۔ مالک میں نہیں جانتا کہ کس کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، اور میں نہیں جانتا اللہ کس کا رونا تجھے پسند آیا۔ اے اللہ جس کا رونا تجھے پسند آیا مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔